اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی. فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے فلا تقل لهما اف. ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنهرهما. اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو. وقل لهما قولا کریما. جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ. یہ کمال کی بات. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں. ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا. بڑھاپا آ گیا ہو, ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو باپ, ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو. ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی, بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. تم جھڑک دیتے ہو اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے. کتنی بار پوچھتی ہو تمہیں پتا نہیں. تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتے. اپنے باپ سے پوچھو جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے, باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا. لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں. ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا. دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے انتقال کر گئے ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ. قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر. نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا. آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں. تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائے, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کی زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے یہ انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا. ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتا بھی نہیں ہے. ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے, مشہور موبائل کی کمپنی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک, جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا, اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا, کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں, 2012-13 کی بات ہے. اچانک
اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے۔ 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل۔ 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے، پھر وہ دنیا سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں، ایک دن پکڑ آنے والی آئے گی پکڑ۔ ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے، سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ، غرور اور گھمنڈ۔ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا، تخت کا۔ ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا، قارون، حامان، شداد، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی۔ تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے۔ تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا، اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے، پانیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کیا ہے۔ اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے۔ تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا۔ اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح۔ اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر، ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے۔ جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس۔ میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، عاجزی اختیار کرو، تواضع انکساری اچھی چیز ہے۔ اور کیسے پتا چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے، ہر ایک کو اہمیت دیا کرو، اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے۔ یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر۔ تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے۔ اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہو تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی، تنی رہتی ہے۔ اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو۔ غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں۔ اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے، وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں۔ سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے۔ سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی
10 आयतें जिसे याद हो गई, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, अल्लाह उससे भी उसे महफूज रखेगा। दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा किया करो घरों में, या तो फिर किसी की अच्छी किरत में सुना करो, ताकि दोनों सवाब बराबर है। तिलावत करने के और सुनने के सवाब है। कहफ एक गार का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने चंद ईमान वालों की फजीलत बयान की है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के 300 साल बाद, आपको आसमानों से ऊपर उठा लिए जाने के 300 साल बाद लोगों में अकीदा बिगड़ गया था। एक बादशाह आया था जिसका नाम दकियानूस था, और वो जालिम था, और वो लोगों का अकीदा बदल रहा था, और यहाँ तक कि वो अपने लिए सजदा करवाता, अपने खुदाई का ऐलान कर रहा था, या फिर बुतों की परस्ती शुरू हो गई। लेकिन उस जमाने में लोग डर के मारे घर वापसी करने की बात जैसे हो रही है, वैसे ही बादशाह अपने पैसों के बलबूते उनको ये कहलाते कि तुम्हारा दीन अलग है, तुम अलग दीन में आए थे, वापस आ जाओ। धर्म परिवर्तन बदल रहा था, कई बदल चुके थे। पैसों के लिए कुछ लोग बदलते हैं, ताकत के लिए कुछ लोग बदलते हैं, डर से कुछ लोग बदलते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो हर जमाने में कायम रहते हैं। बादशाह के कुछ वजीरों में लोग थे जिनकी तादाद 7 और बाज़ रिवायतों में 8, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी तादाद कितनी थी। ये अलग अलग लोग थे, ये ईमान वाले लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते और आखिरत पर ईमान। अब वह जो जिक्र करता उसे मार दिया जाता। तो इन लोगों ने एक दिन मशवरा किया कि इस शहर को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करें। अब यहाँ ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, वरना बादशाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा, शिर्क और कुफ्र करना पड़ेगा। हम चलते हैं शहर से बाहर। ये सातों ने रातों रात मशवरा किया और निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता हो लिया, असहाबे कहफ का कुत्ता का साथ में चलता रहा, और ये लोग आबादी से बहुत दूर निकलकर बाहर गए, और एक गार था, उस गार में इन लोगों ने रात को पनाह ली, सोने के लिए चले गए। और वहां पर जब सोने के लिए वो लोग गए तो अल्लाह ताला फरमाता है फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, हमने उनके कानों पर सालों तक के लिए नींद को तारी कर दी, सुला दिया उनको रब ताला। वो ऐसी गहरी नींद में सो गए कि फिर उठे नहीं। दिन गुजरते चले गए, बादशाह को किसी ने खबर कर दी कि तेरे दरबार के ये वजीर भागे। बादशाह ने ढूंढने का हुक्म दिया, और ढूंढते ढूंढते उनके पैरों के निशान से वहां गार तक लोग पहुंच गए। बादशाह से किसी एक शख्स ने कहा इस गार के अंदर ये लोग सो रहे हैं। तो बादशाह ने कहा इनकी सजा ये है कि इस गार को अच्छी तरह से दीवार लगाकर बंद कर दो, यही इनकी कब्र बन गई, ये कभी बाहर ना आ सकते। इनकी सजा यही है। दीवार तामीर कर दी गई और गार का मुंह सब बंद कर दिया गया, वो निकल नहीं सकते। अंदर जैसे ही वो लोग सो गए, बादशाह सजा देकर चला गया। वहां एक चरवाहा था, उसने इनका पूरा वाकया दीवार पर लिख दिया। ये कौन लोग थे, इनका नाम क्या था, ये क्यों अपने शहर से निकले थे, लिख करके रख दिया। जमाने बदलते गए, महीने, साल, उसके बाद सदियां, 300 साल गुजर गए। 300 साल गुजर गए तकरीबन। 300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उन्हें उठाया। वो जब उठे तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, पूछने लगे कितनी देर हो गई सोकर। किसी ने कहा हम रात को आए थे, सुबह हो गई। किसी ने कहा सुबह आए थे, दोपहर हो गई। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि रब तबारक व तआला सदियों को चाहे तो मिनटों में घेर सकता है। जब असहाबे कहफ के ईमान वालों के लिए 300 साल आधे दिन के बराबर लग रहे हो, तो मेरे मुस्तफा के मेराज का सफर अगर वो लाखों साल का भी हो तो दुनिया वालों के लिए मिनटों का क्यों नहीं लग सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहे वक्त को घेर दे और छोटे वक्त को चाहे तो तवील कर दे। हाँ, अब उठे और उसके बाद उन लोगों ने फिर आपस में देखकर, निशानियां भी बदली हुई थी, बाल बड़े थे, नाखून बहुत बड़े हो चुके थे, सब तब्दीली थी। तो फिर उन्होंने कहा खैर जैसा भी है एक साहब को भेजो ताकि खाना ले आए, भूख लगी। तो एक साहब उनमें जो थे उनको कहा कि छुप करके जाना, कहीं बादशाह के कारिंदे देख न ले, वरना वो हमें पकड़ लेंगे तो फिर अपने दीन में वापस ले जाएंगे, या तो फिर हमें हिलाक कर देंगे। युरजिमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, वो अपनी दीन में हमें वापस ले जाएंगे, संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई,
دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں۔ کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہو، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی۔ یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی۔ تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہے دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایمان والا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے، تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا۔ جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے، تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے۔ لیکن جو آئے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے، اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے۔ تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت کو زندہ کیا۔ اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے، کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم، اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی۔ اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ جیسے ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا، اسی طرح پھر سویا۔ اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا، اور وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ، وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے، اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی۔ اولیاء اکرام کی عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی۔ بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے، یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا۔ ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے، فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر۔ پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا، پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا۔ یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی، تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں۔ اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے۔ وہ غار ایسی کیفیت میں، لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا، ڈھلنے کے وقت گرمیوں میں اس طرف، ٹھنڈیوں میں اس طرف،